السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ آخر 4 بجے بیجان کے کہنے پر عالم شاہ آیت کو اٹھا کر روم میں لایا اور پھر دوبارہ نیچے جا کر شاویر کو بھی اوپر لایا تو آیت اس کی ذمہ داری بڑھنے پر مسکرا دی۔ عالم نے شاویر آیت کو پکڑایا اور خود واش روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ فریش ہو کر صرف بلیک ٹراؤزر میں واپس آیا تو آیت ابھی بھی بیٹھی اسے پیار کرنے میں مصروف تھی کہ عالم نے پاس آ کر شاویر کو اس کی گود سے لیا تو وہ جو اپنی ماما کی گود میں آرام سے پڑا تھا، عالم کے پاس آتے ہی اس نے بالکل آیت کی طرح ہونٹ باہر نکالے تو آیت نے جلدی سے اسے عالم سے لے کر اس کے ہونٹوں کو چوما۔ عالم جو ابھی صدمے میں بیٹھا تھا آیت کی حرکت پر اسے گھورا۔ آیت ڈونٹ ڈو دس ادروائز آئی ول ٹیک ہم بیک، عالم نے بھڑک کر کہا تو آیت نے مسکراہٹ چھپائی۔ عالم اسے مسکراہٹ چھپاتا دیکھ غصے سے اپنی سائڈ پر لیٹتا لائٹ آف کر گیا۔ تبھی شاویر کے رونے کی ہلکی پھلکی آواز پر عالم نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ آیت نے اسے خود سے لگایا اور اس کا سر تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو گیا تو آیت نے اسے درمیان میں لٹایا اور خود ایک سائڈ پر لیٹ گئی، مگر عالم نے سوئے ہوئے شاویر کو اٹھا کر اپنے سینے پر لٹایا اور ایک بازو آیت کے سر کے نیچے رکھا۔ آیت بھی خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ ابھی انہیں سوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ شاویر کے رونے کی آواز پر دونوں اٹھ بیٹھے۔ آیت نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا لیکن اسے چپ ہوتے نہ دیکھ آیت بھی رونے والی ہو گئی۔ شاید اسے بھوک لگی ہوگی آیت، عالم نے کہا تو آیت بھی اسے گود میں لٹاتی اس تک اس کی ضرورت پہنچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے بھی نائلہ شاہ اور سمن شاہ نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے رو رو کر ہلکان ہوتے دیکھ آیت نے عالم کو دیکھا جو لیٹ چکا تھا۔ عالم دیکھے نا پلیز، مجھ سے نہیں ہو رہا اور یہ روئے جا رہا ہے، آیت نے بے بسی سے عالم کا بازو ہلاتے کہا تو وہ بھی اٹھا۔ عالم نے آیت کے گھٹنے کے نیچے تکیا سیٹ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد ہی آیت نے اسے فیڈ کروا کر سائڈ پر لٹایا، لیکن اس کے سونے کے کوئی ارادے نہ دیکھ کر آیت بھی اس کے ساتھ جاگتی رہی تھی، جبکہ عالم صاحب آرام سے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگے تھے۔ صبح عالم اٹھا تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ عالم محبت سے دونوں کو دیکھا اور باری باری دونوں کی پیشانی چوم کر پیچھے ہوا۔ آیت کے چہرے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ عالم اس کے آرام کا خیال کرتے بغیر کسی شور کے اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ ابھی وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس کی نظر شاویر پر پڑی جو آنکھیں کھولے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ ہاتھوں اور پیروں کی ایکسرسائز جاری تھی۔ عالم محبت سے مسکراتا اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا تاکہ آیت کچھ دیر آرام کر سکے۔ وہ نیچے آیا تو صرف نائلہ شاہ اور عروش ہی کچن میں مصروف تھیں۔ عالم کو گود میں شاویر کو دیکھ کر دونوں مسکرا کر باہر آئیں۔ اٹھ گئے تم دونوں؟ نائلہ شاہ نے عالم کو کہا، جبکہ عروش نے جلدی سے شاویر کو اپنی گود میں لیا۔ جی جی ہم اٹھ گئے ہیں، آیت کو اس نے جگائے رکھا تھا تو وہ اب سوئی ہے، میں ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلوں گا، آپ بھی شاویر کو آیت کے پاس مت جانے دیجیے گا، تھوڑی دیر آرام کر لے وہ، عالم کہتا ہوا بھی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ نائلہ شاہ بھی ملازمہ کو ناشتے کا کہتی عروش کے پاس آ بیٹھیں اور شاویر کو پیار کرنے لگیں۔ 4 سال بعد آج حویلی میں عروش اور حدید کی دعوت رکھی گئی تھی تو آیت صبح سے ملازماؤں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عالم تو ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ آیت کی 3 آفتوں کو نائلہ شاہ اور سمن شاہ لان میں لے گئی تھیں کیونکہ وہ آیت کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس عرصہ میں آیت نے شاویر کے 1 سال بعد ارشمان کو جنم دیا تھا جو اب 3 سال کا ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں حریم کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا تھا جو 1 سال کی ہو چکی تھی۔ عالم کو شاویر اور حریم سے زیادہ محبت تھی، جبکہ آیت کو ارشمان سے۔ 2 سال پہلے ہی بی جان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اب وہ سب اپنی زندگیوں میں واپس لوٹ آئے تھے، کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا۔ اب آیت 5 ماہ سے دوبارہ پریگننٹ تھی۔ اس کی پچھلی 3 ڈلیوریز ہی نارمل ہوئی تھیں۔ عروش کی شادی کو بھی 3.5 سال ہو چکے تھے، وہ بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس کا ایک 2.5 سالہ بیٹا تھا حسن اور 1.5 سالہ بیٹی مرحا تھی۔ ابھی آیت کھیر کے لیے پستہ بادام کٹ کر رہی تھی
کہ شبیر کچن میں آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹا۔ مم مجھے نیو بھائی لا دیں، مجھے مان ساتھ نہیں کھیلنا۔ مم مجھے نیو بھائی لا دیں، مجھے ارشمان ساتھ نہیں کھیلنا۔ شبیر کی بات پر آیت گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور اس کی گال چومی۔ کیا کہا ہے مان نے میرے پالے سے بیبی کو؟ آیت محبت سے بولی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ شبیر ہمیشہ خود ہی اس سے لڑائی کرتا ہے، اور جب وہ بیچارہ رونے لگے تو یہ خود آیت یا عالم کے پاس شکایت لے کر پہنچ جاتا تھا۔ ابھی شبیر کوئی جھوٹ گھڑتا کہ کچن میں عالم شاہ داخل ہوا۔ شبیر آیت کو چھوڑتا اس کی طرف بھاگا تو عالم نے اسے باہوں میں اٹھایا اور اس کی پیشانی چومی۔ عالم آیت کو روم میں آنے کا اشارہ کرتے خود باہر نکل گیا تو وہ بھی ملازماؤں کے ذمے کام لگاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ آیت روم میں داخل ہوئی تو عالم جوتوں سمیت بیڈ پر الٹا لیٹا تھا اور شبیر عالم کے نیچے پڑا اس کے گدگدانے پر ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ آیت نے آگے آ کر پانی کا گلاس بھرا اور عالم کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ عالم شبیر کو سائڈ پر کرتا سیدھا ہو کر لیٹا اور محبت سے آیت کو دیکھنے لگا، جبکہ شبیر خود کے اگنور ہونے پر غصے سے آیت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بچپن سے ہی عالم کا پیار شیئر کرنا پسند نہیں تھا۔ آیت نے روم فریج سے شبیر کا فیڈر اٹھا کر اس کے منہ سے لگایا اور عالم کے پاس آ کر اس کے جوتے اتار کر نیچے رکھے۔ ابھی وہ شاور لینے جاتی کہ عالم نے اسے کھینچ کر خود پر گرایا۔ اس کی سلکی زلفیں عالم کے چہرے پر گہری گھٹا کی طرح چھا گئیں تو عالم آنکھیں بند کر کے ان کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ پھر عالم نے اچانک آیت کو نیچے کیا اور خود اوپر آیا۔ اس نے آیت کی گردن میں چہرہ چھپائے لمبی سانسیں لیں، پھر اس کی گردن کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹ کر دیوانہ وار اس کے چہرے پر اپنی شیدتیں دکھانے لگا۔ تبھی شبیر نے غصے سے اٹھ کر آیت کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ کر کھینچے تو آیت تکلیف سے چیخ اٹھی، بابا بابا ڈونٹ شیئر مائی لو ود ہم۔ شبیر ناراضگی سے بولا۔ عالم نے اس کے ہاتھوں سے آیت کے بال چھڑوائے۔ عالم میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں تو مار کھائے گا یہ مجھ سے، آیت نے غصے سے کہا۔ جبکہ عالم نے شبیر کو پیار کیا تو وہ بھی خوش ہوتا اس کی گود میں چڑھ گیا۔ حریم کہاں ہے؟ عالم کے سوال پر آیت کو افسوس ہوا۔ وہ نیچے لان میں ہے ماما اور تائی کے ساتھ، کبھی ارشمان کے لیے بھی پوچھ لیا کریں، وہ بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ عالم اگر کسی ایک بچے سے ناانصافی کی جائے تو بچے کے ذہن پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ بے شک میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن جب وہ آپ کو ان دونوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پلیز عالم یوں مت کیا کریں، آیت نے سنجیدگی سے عالم کو سمجھایا تو اسے بھی احساس ہوا وہ واقعہ ارشمان سے ناانصافی کر جاتا تھا۔ تم کپڑے نکال دو میرے، میں شاور لے کر نیچے جاتا ہوں۔ عالم کی بات پر آیت نے اس کے کپڑے نکال کر اسے دیے اور خود شبیر کو تیار کرنے لگی تھی۔ عروش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حویلی پہنچ گئی تھی۔ وہ سب ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو عالم اور حدید کو باتیں کرتا دیکھ آیت اور عروش باہر لان میں آ گئیں، جہاں منال اور حریم گھاس پر بیٹھی اپنے ٹوائز سے کھیل رہی تھیں اور باقی تینوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ بھی کرسیاں سنبھال گئیں۔ آج موسم پیارا تھا، آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آیت بس بھی کر دو یار، اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں تم نے؟ عروش کی بات پر آیت شرما کر نظریں جھکا گئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے بولی، میں کیا کر سکتی ہوں، تمہارے لالا میری سنتے ہی کہاں ہیں؟ آیت نے بے بسی سے کہا، ہم لالا بھی نہ، بس خیر چھوڑو، میں جانتی ہوں تم بھی بے بس ہو، میں بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں مشکل ہوگی سب کو سنبھالنے میں، عروش نے جواب دیا۔ تبھی ارشمان کے رونے کی آواز آئی تو وہ دونوں اس کے پاس بھاگ گئیں۔ وہ شاید کھیلتے ہوئے گر گیا تھا اور پتھر سر میں لگنے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ اس کے سر سے تیزی سے خون بہتے دیکھ آیت نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے سر پر باندھا۔ عروش اندر سے عالم کو بلا لائی تو عالم نے تیزی سے آ کر ارشمان کو اپنی گود میں اٹھایا جو اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ عالم اسے لے کر گاڑی میں آیا تو آیت بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ عالم نے ارشمان اس کی گود میں ڈالا اور خود کار سٹارٹ کی۔ عروش نے آیت کو اپنا دوپٹہ پکڑایا تو عالم نے اس کے گرد لپیٹا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ارشمان تھا۔
عالم نے تیزی سے گاڑی حویلی سے نکالی۔ آیت ارشمان کا چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم نے اسے واٹر بوتل اٹھا کر دی۔ آیت نے چند قطرے ارشمان کے چہرے پر چھڑکے تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر آیت کو دیکھا۔ ماما، اس کی آواز پر آیت اس کے چہرے پر رکی۔ اس کا چہرہ محبت سے چومنے لگی۔ جی ماما کی سب سے پالی، سب سے چھوٹی سی جان، آیت نے لاڈ سے کہتے اسے کندھے سے لگایا تو ارشمان بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر آنکھیں بند کر گیا۔ عالم نے گاڑی ہسپتال کے باہر روکی اور آیت کی طرف آ کر ارشمان کو اپنی گود میں لیا تو آیت بھی دوپٹے سے چہرے کو کور کر کے باہر آئی۔ اب وہ لوگ ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر کب سے ارشمان کے سر پر سٹیچز لگانا چاہ رہا تھا، لیکن آیت کی طرح اس کی بھی ضد تھی کہ اسے کچھ نہیں کروانا۔ آخر عالم نے اسے نہ مانتے دیکھ زبردستی اسے بیڈ پر لٹایا اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگیں سختی سے پکڑی۔ وہ روئے جا رہا تھا، لیکن عالم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کرنے لگے۔ آیت سے ارشمان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی تو عالم نے اسے اٹھایا اور ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آیت کو لیتا باہر آیا تھا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو سب پریشانی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اندر آئے تو سمن شاہ نے جلدی سے ارشمان کو عالم سے لیا۔ سب اسے پیار کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد عالم اسے کمرے میں لایا، اسے میڈیسن دیں، پھر آیت نے اسے اپنی گود میں سلایا۔ جب وہ گہری نیند میں سو گیا تو آیت اسے بیڈ پر لٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالم بھی تھک چکا تھا تو وہ بھی سو گیا، جبکہ آیت لائٹ آف کرتے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی تھی۔ رات کو آیت روم میں آئی تو عالم سنجیدہ سا صوفے پر لیپ ٹاپ میں مگن بیٹھا تھا۔ آیت بھی جا کے اس کے پاس بیٹھی۔ عالم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ کہنا ہے؟ عالم کے سوال پر آیت نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ عالم، میں مزید بچے افورڈ نہیں کر سکتی۔ آیت کی بے بس سی آواز پر عالم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور آیت کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ آیت شرما کے نظریں جھکا گئی تو عالم دلکشی سے مسکرایا، لیکن میرا تو ابھی رکنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے، عالم شرارت سے بولا، جبکہ اس کی انگلیاں بے باکی سے اس کی کمر پر رینگ رہی تھیں، جو آیت کو مزید بکھلانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ لیکن عالم، سب مجھ پر ہنستے ہیں کہ تم ہر سال پریگننٹ ہو جاتی ہو، اور اس بار تو ڈاکٹر نے بھی مجھے کہا تھا۔ آیت، اب بس کر دو، تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے۔ آیت نے آخر میں جھوٹ کا سہارا لیا تو عالم نے اسے گھورا، پریشان مت ہو، نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ عالم کی بات پر آیت بے بسی سے رونے والی ہو گئی۔ میں بھی تو انسان ہوں نا، میں کیسے سنبھالوں گی اتنے بچے؟ آیت نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا تو عالم نے اس کے بال سہلائے۔ اچھا، اب اس کے بعد 3-4 سال بعد پلان کر لیں گے نا نیکسٹ بیبی، عالم نے شرارت سے کہا تو آیت نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ عالم، میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد آپ بالکل مجھے تنگ نہیں کریں گے، آیت نے اسے دھمکی دینے کے لہجے میں کہا تو عالم نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ایک کس کر دو، پھر جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ عالم کی بات پر آیت نے نفی میں سر ہلایا تو عالم نے بیڈ کی طرف دیکھ کر معنی خیز اشارہ کیا تو آیت شرما دی۔ کر رہی ہو یا؟ عالم کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ آیت نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے چہرہ اس کے قریب کیا۔ آیت نے نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور ابھی وہ پیچھے ہوتی کہ عالم نے اس کی گردن اور بالوں کو اپنے ہاتھوں سے دباؤ دیا۔ عالم شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوسنے لگا۔ آیت بھی کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں پر بوسے دے رہی تھی۔ تبھی دھار سے دروازہ کھول کر شبیر اندر آیا۔ ان دونوں کی پوزیشن دیکھ کر وہ غصہ ہو کر ان کی طرف آیا۔ آیت شرماتی ہوئی پیچھے ہوئی، لیکن عالم نے ابھی بھی اسے گود سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ بابا، اٹس چیٹنگ، وہ منہ بسور کر بولا۔ عالم نے مسکرا کر اسے پاس بلایا۔ وہ بھی بھاگ کر عالم کے پاس آیا اور آیت کے دوپٹے سے عالم کے ہونٹ صاف کرنے لگا۔ آیت نے کوفت سے اس کی حرکت دیکھی جو عالم کے ہونٹوں سے آیت کا لمس مٹانا چاہ رہا تھا۔
عالم شاویر کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھ کر عالم نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اس کے ہونٹ اچھے سے صاف کر کے شاویر نے غصے سے آیت کو دیکھا۔ مم یو آر سٹنگ ایٹ مائی پلیس۔ شاویر کی بات پر آیت غصے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھی تو شاویر خوش ہوتا عالم کی گود میں چڑھا۔ میں بابا شات سو جاؤں گا، آپ نانو اور مان پاس سو جائیں۔ شاویر کی بات پر آیت نے عالم کو گھورا تھا۔ شاویر مائی پرنس، ماما ادھر سوئیں گی، تبھی آپ کو پالے پالے سبلنگز ملیں گے۔ عالم نے اسے لالچ دی، جبکہ آیت شرم سے سرخ ہوئی۔ بابا بٹ مجھے مان جیسے سبلنگز نہیں چاہیے، بابا بٹ مجھے مان جیسے سبلنگز نہیں چاہیے۔ اس کی اس بات پر آیت تپی۔ شاویر اٹھو، نانو کے روم میں جاؤ اور سو جا کر، آیت سختی سے بولی تو عالم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جو بھی تھا، آیت نے کبھی بچوں سے یوں بات نہیں کی تھی۔ مم آپ نانو پاس جائیں، میں بابا پاس سو جاؤں گا۔ مما آپ نانو پاس جائیں، میں بابا پاس سو جاؤں گا۔ شاویر کی بات پر آیت نے اسے اٹھایا اور نیچے کھڑا کیا۔ چلیں جائیں اب، بس بہت لاڈ کر لیے آپ نے بابا سے۔ آیت سختی سے اسے آنکھیں دکھاتی بولی، مجھے نہیں دانا، نہیں دانا، نہیں دانا۔ وہ چیخا تو آیت کے ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا۔ ابھی وہ شاویر کو لگتا کہ راستے میں ہی سختی سے عالم نے تھام لیا۔ آیت نے عالم کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں شدید غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاویر نانو کے پاس جائیں آپ، عالم روب سے بولا تو شاویر دروازہ بند کر کے باہر بھاگ گیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ فضول میں کیوں پینک ہو رہی ہو تم؟ عالم نے غصے سے اسے قریب کھینچ کر کہا۔ آیت خوف زدہ ہوئی۔ آپ دیکھ نہیں رہے تھے، وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ آیت کی بات پر عالم نے اسے دیکھا۔ بدتمیزی وہ نہیں، تم کر رہی تھی، آرام سے بھی سمجھا سکتی تھی تم۔ میں نے منع کیا ہوا ہے نا کہ بچوں پر سختی مت کیا کرو۔ عالم کی بات پر آیت خود کو اس سے الگ کرتی بیڈ پر آئی اور لائٹ آف کر کے اپنی سائڈ لیٹ گئی۔ عالم بھی اس کے پاس آ لیٹا اور اسے باہوں میں بھرا۔ آیت میری زندگی، بچوں کو یوں نہیں ڈانٹتے یار، اور میں شاویر کو سمجھاؤں گا وہ تم سے بدتمیزی نہیں کیا کرے۔ عالم نے اس کی ناک چوم کے کہا تو آیت کو بھی احساس ہوا کہ وہ یوں ہی غصہ ہو رہی تھی۔ عالم آہستہ آہستہ اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ پورے کمرے میں ان دونوں کی گہری سانسیں اور عالم کی محبت بھری سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔